بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم برسے قسم است، مصدر و مشتق و جامد۔ اسم کی تین قسمیں ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ حاشیہ نمبر 2 میں لکھا ہے کہ این تقسیم بر مذہب بصریاس، یہ تقسیم جو ہے یہ تقسیم بصریوں کے مذہب کے پیش نظر کی گئی ہے، بصریوں کے مذہب کے مطابق ہے۔ باتباع دیگر مصنفین نوشتہ شدہ، دوسرے مصنفین کی اتباع کرتے ہوئے لکھا گیا ہے، ورنہ بر مذہب تحقیق کے مذہب کوفیین است، ورنہ تحقیقی مذہب جو ہے کوفیین کا ہے کہ مصدر ہم از مشتقات است، کہ مصدر بھی جو ہے وہ مشتقات میں سے ہے۔ تو اسم کی اقسام ثلاثہ یعنی مصدر، مشتق اور جامد کی طرف تقسیم دوسرے مصنفین کے اتباع میں ہے کہ بصریوں کے مذہب کے پیش نظر کی گئی ہے، ورنہ مصنف علیہ رحمہ کی تحقیق یہ ہے کہ کوفیوں کا مذہب جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو کوفیین کے مذہب کے مطابق پھر اسم کی جو تقسیم ہے وہ ثنائی ہوگی، اور مصدر بھی جو ہے مشتقات میں داخل ہوگا۔ پس اسم دو قسم است، پس اسم کی دو قسمیں ہیں، جامد اور مشتق۔ مصدر جو ہے مشتقات میں سے ہے۔ اسم برسے قسم است، مصدر و مشتق و جامد۔ مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر آن کے دلالت کند بر کارے و در آخر معنی فارسیش دن یا تن باشد، چون الضرب زدن والقتل کشتن۔ مصدر وہ ہے جو دلالت کرے کسی کام پر۔ مصدر آن کے مصدر وہ ہے کہ دلالت کرے برکارے کسی کام پر، و در آخر معنی فارسیش، اور اس کے فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن ہوگا، اور اس کے فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن ہو، جیسے الضرب زدن مارنا، والقتل کشتن اور قتل کرنا۔ تو کھانا، پینا، سونا، جاگنا یہ اردو میں مصدر ہے، ان کے اگر ہم فارسی بنائیں گے تو ان میں جیسے کھانا خوردن تو دن آ گیا، مارنا زدن، اور گفتن کہنا تو اس کے آخر میں کیا آئے گا، گفتن۔ تو جب مصدر کا ہم فارسی میں ترجمہ کریں، فارسی میں معنی کریں، تو پھر اس کے آخر میں دن یا تن آئے گا۔ تو مصدر وہ ہے جو دلالت کرے کسی کام پر اور اس کے فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن ہو، جیسے الضرب زدن والقتل کشتن۔ وہ مشتق آن کے برآوردہ شدہ باشد از فعل، اور مشتق وہ ہے جو فعل سے نکالا گیا ہو، آوردن نکالنا۔ مشتق آن کے مشتق وہ ہے کہ برآوردہ شدہ جو نکالا گیا ہو، برآوردہ شدہ باشد جو نکالا گیا ہو از فعل سے، جیسے ضاربن و منصرن۔ منصرن یہ اسم ظرف ہے، اور منصرن یہ اسم اعلیٰ، دونوں کی مثالیں دے دی۔ زبر کے ساتھ پڑھیں تو ظرف، اور زیر کے ساتھ پڑھیں تو اعلیٰ۔ وہ جامد آن کے نہ مصدر باشد و نہ مشتق، اور جامد وہ ہے کہ نہ مصدر ہو اور نہ مشتق، اور جامد وہ ہے جو نہ مصدر ہو اور نہ مشتق، جیسے رجل و جعفر۔ و مصدر و مشتق مثل فعل خود ثلاثی و رباعی مجرد و مزید فی باشد۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ مصدر جو ہے وہ اپنے فعل کی طرح ثلاثی اور رباعی اور اسی طرح مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں۔ آپ کو بتایا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، حرف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے ثلاثی اور رباعی، پھر ان میں سے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ اسی طرح یہ مصدر اور مشتق یہ اپنے فعل کی طرح، مثل فعل خود، اپنے فعل کی طرح، اپنے فعل کی مثل، ثلاثی اور رباعی، ثلاثی اور رباعی
مجرد و مزید فی میں باشد مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں۔ وہم باقسام دہ گانا صحیح وغیرہ منقسم شود، اور 10 قسموں میں 10 اقسام یہ صحیح وغیرہ، صحیح، ماموز الفا، ماموز العین، ماموز اللام، مثال اجوف، ناقص، لفیف، مفروق، لفیف مقرون اور مضاف، یہ 10 اقسام جو ہیں ان میں تقسیم ہوتے ہیں۔ وہم باقسام دہ گانا، وہم مانے بھی، وہم باقسام دہ گانا صحیح وغیرہ منقسم میں شود، اور 10 قسموں یعنی صحیح وغیرہ کی طرف بھی منقسم ہوتے ہیں، اور 10 قسموں 10 اقسام کون سی؟ صحیح وغیرہ کی طرف بھی منقسم ہوتے ہیں، ہم مانے بھی۔ وجامد باعتبار تعداد حروف، وجامد باعتبار تعداد حروف یا ثلاثی میں باشد مجرد چون رجل، و مزید فی چون حمار، یا رباعی مجرد چون جعفر، و مزید فی چون قرطاس، یا خماسی مجرد چون سفرجل، و مزید فی چون کباسرا۔ و جامد باعتبار تعداد حروف، اور جامد باعتبار تعداد حروف، حروف کے لحاظ سے، حروف کے لحاظ سے، و جامد باعتبار تعداد حروف، حروف کی تعداد کے اعتبار سے، اور اس میں جامد تعداد حروف کے لحاظ سے ثلاثی مجرد ہوتا ہے، ثلاثی میں باشد مجرد، ثلاثی مجرد ہوتا ہے، چون رجل جیسے رجل، و مزید فی اور مزید فی جیسے حمار، یا رباعی مجرد ہوتا ہے جیسے جعفر، یا رباعی مزید فی ہوتا ہے جیسے قرطاس، یا خماسی مجرد ہوتا ہے جیسے سفرجل، و مزید فی یا خماسی مزید فی ہوتا ہے جیسے کباسرا۔ اور اس میں جامد تعداد حروف کے لحاظ سے، حروف کی تعداد کے اعتبار سے ثلاثی مجرد ہوتا ہے جیسے رجل، اور ثلاثی مزید فی جیسے حمار، یا رباعی مجرد جیسے جعفر، یا رباعی مزید فی جیسے قرطاس، یا خماسی مجرد جیسے سفرجل، یا خماسی مزید فی جیسے کباسرا۔ تو جامد حروف کی تعداد کے اعتبار سے ثلاثی بھی ہوتا ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی بھی ہوتا ہے، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی بھی ہوتا ہے، اور خماسی مجرد اور خماسی مزید فی بھی ہوتا ہے۔ یعنی مصدر اور مشتق اپنے فعل کی طرح ثلاثی اور رباعی مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں، لیکن یہ خماسی نہیں ہوتے، اور یہ خماسی مجرد و مزید فی ہونا اس میں جامد کے ساتھ مخصوص ہے۔ و باعتبار انواع حروف باقسام دہ گانا منقسم شود، اور انواع اقسام اور حروف کی اقسام کے اعتبار سے 10 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، یعنی اس کی بھی وہی 10 اقسام بنے گی، یا تو وہ صحیح ہوگا، یا محموز ہوگا، یا جو ہے وہ معطل ہوگا۔ تو معطل کی 4 قسمیں ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، یا تو مثال ہوگا، یا اجوف ہوگا، یا ناقص ہوگا، یا پھر لفیف ہوگا، یا مضاف ہوگا۔ تو یہ 10 اقسام جو پیچھے گزر چکی ہیں، تو حروف کی اقسام کے اعتبار سے پھر 10 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ و باعتبار انواع حروف باقسام دہ گانا منقسم شود، اور حروف کی اقسام کے اعتبار سے 10 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ چون فعل تصریفات بسیار میں دارد، و اسم کم و حرف مطلقاً ندارد، لہذا نظر صرفی بیشتر متعلق بفعل است۔ چونکہ فعل میں گردانیں زیادہ ہوتی ہیں، چون فعل تصریفات بسیار میں دارد، چونکہ فعل گردانیں زیادہ رکھتا ہے، بسیار مانے بہت زیادہ رکھتا ہے،
اس کی گردانیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ اسم کم اور اسم کی کم، وہ حرف مطلقاً ندارت اور حرف مطلقاً نہیں رکھتا، یعنی حرف میں گردان بالکل نہیں ہوتی، لہذا نظر صرفی بیشتر متعلق بفعلس، لہذا صرفی کی نظر زیادہ تر فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ باب اول در بیان صیغ مشتمل بر دو فصل، پہلا باب صیغوں کے بیان میں مشتمل ہے دو فصلوں پر، صیغ یہ جمع ہے صیغہ کی، تو پہلا باب صیغوں کے بیان میں یہ مشتمل ہے دو فصلوں پر، یعنی اس میں دو فصلیں ہیں۔ فصل اول در گردان ہائے افعال، پہلی فصل افعال کی گردانوں میں، گردان ہا یہ جمع ہے گردانیں، گردان ہا پھر اس کی اضافت، تو گردان ہائے افعال، افعال کی گردانوں میں۔ فصل اول پہلی فصل در گردان ہائے افعال، افعال کی گردانوں میں، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد بر سے وزن آید، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کے 3 وزن آتے ہیں، ثلاثی مجرد ماضی معروف کے 3 وزن ہیں، فعل، فعلا اور فعلا۔ فعل سے 3 باب آتے ہیں اور فعلا سے 2 باب آتے ہیں اور فعلا سے 1 باب آتا ہے، اس طرح یہ کل 6 ابواب بنتے ہیں۔ اب اسی کی یہ تفصیل کر رہے ہیں، اسی کا یہ بیان آگے کر رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کے 3 وزن آتے ہیں، فعلا چون ضربا، و فعلا چون سمع، اور فعلا جیسے سمع، و فعلا جیسے کرما۔ و مضارع معروف فعلا گاہے یفعل آید، اور مضارع معروف فعلا گاہے، گاہے مانے کبھی، کبھی کبھار، کبھی، یفعل آید، اور مضارع معروف فعلا، مضارع معروف فعلا، اور فعلا کا مضارع معروف گاہے کبھی یفعل آید، یفعل آتا ہے، جیسے نصر ینصر، اور فعلا کا مضارع معروف کبھی یفعل آتا ہے، جیسے نصر ینصر، و گاہے یفعل، اور کبھی یفعل آتا ہے، چون ضرب یضرب، جیسے ضرب یضرب، و گاہے یفعل، اور کبھی یفعل آتا ہے، چون فتح یفتح۔ تو فعل سے 3 مضارع آ گئے، فعل یفعل، اور فعل یفعل، اور فعل یفعل، نصر ینصر، ضرب یضرب، اور فتح یفتح۔ و مضارع فعلا یفعل آید، اور فعلا کا مضارع یفعل آتا ہے، جیسے سمع یسمع، و گاہی یفعل، اور کبھی یفعل آتا ہے، چون جیسے حسب یحسب۔ تو فعلا سے 2 مضارع آتے ہیں، و مضارع فعلا، اور فعلا کا مضارع یفعل آید، یفعل آتا ہے، جیسے سمع یسمع، و گاہی یفعل، اور کبھی یفعل آتا ہے، جیسے حسب یحسب۔ تو فعلا سے 3 اور فعلا سے 2۔ و مضارع فعلا یفعل آید، اور فعلا کا مضارع یفعل آتا ہے، ایک ہی آتا ہے، فعلا سے مضارع ایک آتا ہے۔ و مضارع فعلا یفعل آید، اور فعلا کا مضارع یفعل آتا ہے، و بس، اور بس، جیسے کرما یکرم، جیسے کرما یکرم۔ تو یہ کل 6 ابواب ہو گئے، فعلا سے 3، فعلا سے 2 اور فعلا سے 1۔ و ماضی مجہول از ہر سے وزن بر وزن فعل آید، و ماضی مجہول از ہر سے وزن، اور ماضی مجہول جو ہے 3 وزن سے بر وزن فعل آید، فعلا کے وزن پر آتا ہے، 3 وزنوں سے، 3 اوزان سے فعل ماضی مجہول ہر 3 وزن سے فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ و مضارع مجہول مطلقاً بر وزن یفعل، اور مضارع مجہول مطلقاً
युफ़अलु के वज़न पर आता है। پس ثلاثی مجرد را 6 باب حاصل شدہ، پس ثلاثی مجرد کے 6 باب حاصل ہوئے۔ تو فعلا، فعلا، فعلا تینوں وزنوں سے ماضی مجہول ایک ہی وزن پر آئے گا، فعلا، اور مضارع مجہول جو ہے وہ یفعلوا کے وزن پر آئے گا مطلقاً۔ تو اس طرح ثلاثی مجرد کے 6 باب حاصل ہوئے۔ نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، سمع یسمع، حسب یحسب اور کرم یکرم۔ اولاً بیان صیغ افعال و اسماء مشتقات کا دام شود۔ اولاً بیان صیغ افعال و اسماء مشتقات کا دام شود۔ اولاً بیان صیغ افعال و اسماء مشتقات کا دام شود۔ ازیں تفصیل ابواب نمودہ خواہد شد۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے، اولاً سب سے پہلے افعال و مشتقات کے صیغوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ اولاً بیان صیغ افعال و مشتقات، اولاً سب سے پہلے افعال و مشتقات کے صیغوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ بعد ازیں، اس کے بعد، ازیں پھر ملا کے ازیں، بعد ازیں اس کے بعد تفصیل ابواب، ابواب کی تفصیل، نمودن مانے ظاہر کرنا، نمودہ خواہد شد ظاہر کی جائے گی، یعنی بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد ابواب کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ ماضی را 13 صیغہ آید اور ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں۔ ماضی را، ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں۔ ویسے تو ہر گردان میں ہم نے پڑھے ہیں کہ 14 صیغے آتے ہیں، لیکن یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ جو صیغے تکرار کے ساتھ آتے ہیں ان کا ذکر نہیں فرماتے۔ تو ماضی میں آپ دیکھیں فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما۔ تو یہ فعلتما 2 مرتبہ آ گیا، تو پھر یہ تکرار کے ساتھ صیغہ آتا ہے، اس کا پھر مصنف علیہ الرحمہ ذکر نہیں فرماتے۔ تو سب سے پہلے افعال اور اسماء مشتقات کے صیغوں کا بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد ابواب کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اب صیغوں کا بیان، ماضی را 13 صیغہ آید، ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں۔ اس بعد فعل ماضی معروف، اس بعد فعل ماضی معروف، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، یہ ذکر نہیں کریں گے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ فعلتی، فعلتن، فعلتو، فعلنا، بحرکات ثلاثہ عین، عین کے تینوں حرکتوں کے ساتھ، یعنی اس کو فاعلہ اور فعلا، 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 فعلو، اسی طرح فعلا، فعلا، فعلو، اور اسی طرح فعلا، فعلا، فعلو، ماضی کے بحرکات ثلاثہ عین، عین کے تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ سے صیغہ اولا برائے مذکر غائبس، سے صیغہ اولا، پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے ہیں۔ سے صیغہ اولا، پہلے 3 صیغے برائے مذکر غائبس، مذکر غائب کے لیے ہیں۔ اول واحد، دوم تثنیہ، دوسرا تثنیہ، سوم جمع اور تیسرا جمع۔ بعد ازاں سے صیغہ مؤنث غائبس، اور بعد ازاں پھر ملا کے بعد ازاں، بعد ازاں سے صیغہ مؤنث غائبس، اور اس کے بعد 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں۔ 6 صیغے جو شروع کے غائب کے ہیں ان میں 3 مذکر غائب اور 3 مؤنث غائب، یہی بیان کر رہے ہیں کہ بعد ازاں سے صیغہ مؤنث غائبس اور اس کے بعد 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں۔ بہمو وزا، ہمو اور ہمی، یعنی اسی طرح، بہمو وزا، اسی طرز پر، اسی طریقے پر۔ بعد ازاں سے صیغہ مذکر حاضرس، اس کے بعد 3 صیغے جو ہیں مذکر حاضر کے ہیں، لیکن تثنیہ لیکن اس کا جو تثنیہ ہے برائے مؤنث حاضر نیز آید، وہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کے بعد
3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں، لیکن اس کا تثنیہ مؤنث، اس کا جو تثنیہ ہے وہ مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، فعلتما۔ تو بعد ازاں سے صیغہ مذکر حاضر است، اس کے بعد 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں، لیکن تثنیہ، اس کا تثنیہ برائے مؤنث حاضر نیز زائد مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ بعد ازاں 2 صیغہ مؤنث حاضر است اور اس کے بعد 2 صیغہ مؤنث حاضر کے ہیں، اول واحد، پہلا واحد، اور دوم جمع، اور دوسرا جمع، اور تثنیہ تو تکرار سے آتا ہے تو اس کا ذکر دوبارہ نہیں کیا۔ بعد ازاں اس کے بعد 2 صیغہ متکلم است، 2 صیغے متکلم کے ہیں، اول برائے واحد مذکر و مؤنث، پہلا جو ہے واحد مذکر اور مؤنث کے لیے، ہر دو، اول برائے واحد مذکر و مؤنث ہر دو، کہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، واحد مذکر متکلم، واحد مؤنث متکلم، ہر دو، دونوں کے لیے۔ تو اس کے بعد 2 صیغے متکلم کے ہیں، اول واحد مذکر و مؤنث ہر دو کے لیے، و دوم برائے تثنیہ مذکر و مؤنث و جمع مذکر و مؤنث، اور دوسرا تثنیہ مذکر و مؤنث اور جمع مذکر اور مؤنث کے لیے، یعنی اس کے اندر تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم، جمع مؤنث متکلم، 4 کے لیے آتا ہے۔ تو دوم برائے تثنیہ مذکر و مؤنث و جمع مذکر و مؤنث، اور دوسرا متکلم کا صیغہ جو ہے جمع متکلم، اس کے اندر تثنیہ مذکر و مؤنث اور جمع مذکر مؤنث کے لیے آتا ہے۔ فعل ماضی مجہول، اس بعد فعل ماضی مجہول، فعلا فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، ماضی مجہول۔ ماضی مجہول ایک ہی وزن پر آتا ہے، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب سے ماضی مجہول ایک ہی وزن پر آتا ہے، فعلا کے وزن پر۔ آگے فرما رہے ہیں ما ولا پر ماضی برائے نفی میں آیت، ما اور لا ماضی پر نفی کے لیے آتے ہیں، مگر شرط دخول لا بر ماضی ای است، مگر شرط دخول لا، مگر لا کے داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے، لیکن ماضی پر لا کے داخل ہونے کی شرط یہ ہے، مگر شرط دخول لا بر ماضی، مگر ماضی پر لا کے داخل ہونے کی شرط یہ ہے، اینس یہ ہے کہ بے تکرار نمے آیت کے بغیر تکرار کے نہیں آتا۔ ماضی پر لا کے داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ تکرار کے بغیر نہیں آتا، جیسے فلا صدق ولا صلی۔